نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 45، 46 اور 47۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی، مشرکین کے مشرکانہ عقائد کا رد فرمایا اور تسلی دیتے ہوئے اور مشرکین مکہ کو عبرت دلاتے ہوئے کچھ سابقہ قوموں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کرتے رہے، اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم نہ کیا، تو پھر ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی اور عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ حق بات قبول کرنے کی توقع ان سے کیسے رکھی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ جب وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں، تو پھر وہ حق اور باطل میں تمیز کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نہ تو حق بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اپنے محسن کو پہچانتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو جانتے ہیں اور پورا بھی کر رہے ہیں، مگر یہ شرک کرنے والے لوگ، یہ کفر کی راہ پر چلنے والے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جنہوں نے نہ تو اپنے مالک کی بات کو مانا، نہ اپنے محسن کو پہچانا، اور نہ ہی اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے اتنے دلائل اس کائنات میں پھیلا رکھے ہیں، اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے اتنے دلائل اللہ رب العزت نے اور اتنے مناظر کائنات میں پھیلائے ہوئے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی یہ عقل سے کام لیں اور ان میں غور و فکر کریں تو اپنے پروردگار کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی توحید بھی ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا، الم تر الی ربک، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف؟ یہاں دیکھنے سے مراد علم ہے، فہم ہے۔ کیا تمہارے علم میں، تمہارے فہم میں، تمہارے عقل میں یہ بات نہیں آئی کیف مد الظل، کہ تیرے پروردگار نے سائے کو کس طرح دراز کیا؟ ہر چیز کا سایہ گھٹتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعْلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ پروردگار چاہتے تو اس سائے کو ساکن بنا دیتے، یعنی ایک ہی جگہ ٹھہرا دیتے، اور ہر چیز کا سایہ بجائے گھٹنے اور بڑھنے کے ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا۔ تو یہاں پر سائے کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، کہ ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا بنایا ہے۔ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چیزوں کے سائے بنتے بھی ہیں اور بڑھتے بھی ہیں اور گھٹتے بھی ہیں۔ جب صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف پھیلتا ہے، اور جب سورج اوپر کی طرف آتا ہے تو سایہ بھی گھٹتا چلا جاتا ہے۔
یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے سورج درمیان میں آ جاتا ہے تو سایہ بھی اپنی اصل چیز کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر جب سورج کا سفر آگے کی طرف یعنی مغرب کی طرف شروع ہو جاتا ہے تو پھر سایہ مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو سائے کا وجود سورج کے ساتھ ہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کا نظام بنایا ہے کہ پہلے زیادہ سے زیادہ پھیلے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ سمیٹ لیا جائے یہاں تک کہ اپنی جڑ میں آ لگے۔ کبھی سایہ تکلیف کا باعث بھی بن جاتا ہے اور کبھی یہ نعمت کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ جب گرمیوں کے موسم میں دھوپ شدید ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہر انسان سایہ تلاش کرتا ہے، تو کبھی درخت یا کبھی پہاڑ یا کبھی دیوار کے سائے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ جب مجاہد جہاد کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے بہترین صدقہ فرمایا کہ وہ خیمہ کا سایہ ہے، یعنی مجاہدین کو خیمہ دینا تاکہ وہ دوران سفر بطور سائے کے اس کو استعمال کر سکیں۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے جہنمیوں کے بارے میں، سورۃ واقعہ میں ہے کہ فی سموم وحمیم وظل من یحموم، ان کے لیے تند و تیز ہوا اور سخت تپش ہوگی اور دھوئیں کا سایہ ہوگا جو بہت ہی تکلیف کا باعث ہوگا۔ جس طرح دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ ہائیڈروجن بم سے جو زہریلا دھواں نکلتا ہے اور اس دھوئیں سے تباہی پھیلتی ہے، ہوتا وہ دھواں ہی ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح جہنم میں جہنمیوں کے لیے بھی ایک خطرناک قسم کا دھواں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 لعنت والی چیزوں سے بچو، اتقوا اللعنین۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا کہ راستے میں یا سائے کی جگہ میں پاخانہ کرنا، کیونکہ یہ ایسے مقامات ہیں کہ ان مقامات پر جو شخص کوئی گندگی پھیلائے گا تو یہاں پر یا تو راستہ چلنے والے کو تکلیف ہوگی اور یا پھر راستہ چلتے ہوئے مسافر کچھ دیر کے لیے سایہ تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ سائے میں آ کر بیٹھیں گے تو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ لہٰذا ان دونوں جگہوں پر پیشاب و پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسا جو کرے گا تو یقیناً مسافر جب یہاں پہ آئیں گے تھکے ہوئے سائے کی تلاش میں تو وہ اس پر لعنت کریں گے۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو یہ واقعہ رمضان شریف کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور ان دنوں میں سخت گرمی پڑ رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ دوران سفر جب ایک دن کا سفر باقی رہ گیا مکہ مکرمہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، لہٰذا کل روزہ تم نہ رکھو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سفر کے دوران رمضان کا مہینہ اور سخت گرمی کے دن تھے، فرمایا کہ ہم میں سے صرف اسی شخص کے پاس سایہ ہوتا تھا جس کے پاس کوئی کمبل موجود ہوتا، اور وہ اسی کمبل کو تان کر اپنے اوپر سایہ بنا لیتا، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی ڈھانپتے تھے، کیونکہ سایہ کے لیے کوئی خیمہ، کوئی درخت یا اور کوئی کپڑا موجود نہیں تھا۔ تو موسم گرما میں سایہ انسان کے لیے راحت کا باعث ہوتا ہے، اور جب پھر سردی پڑتی ہے تو سخت سردی میں پھر سایہ تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ سکندر اعظم کے زمانے میں یونان میں بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں، فرماتی ہے کہ ان میں سے ایک مشہور حکیم تھے جو کتوں کے ساتھ بڑا انس رکھنے والے تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا تو یہ شخص دھوپ میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا کہ اسی اثنا میں آدھی دنیا کے حکمران
سکندر اعظم اس کے سامنے اچانک آ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے دست بستہ عرض کیا کہ جناب عالی کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو اس حکیم نے نگاہ اٹھا کر سکندر اعظم کی طرف دیکھا تو کہنے لگا مہربانی کریں اپنا سایہ یہاں سے ہٹا دیں اور مجھے دھوپ سے لطف اندوز ہونے دیں۔ بڑے آئے ہو تم دنیاوی حاجتیں پوری کرنے والے، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی سردی کے اس موسم میں اس حکیم کو بھی سکندر اعظم کا سایہ بھی برداشت نہ ہوا۔ تو سخت سردی ہوتی ہے تو پھر انسان سایہ برداشت نہیں کر سکتا اور یہ سایہ اس کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے، مگر جب سخت گرمی کا موسم ہو تو یہی سایہ پھر باعث راحت ہوا کرتا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سائے کو بطور دلیل کے بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، کہ ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹنا، یعنی وہ سایہ آہستہ آہستہ اس چیز کی جڑ سے آ ملتا ہے، اور ہر چیز کی جڑ اور کائنات کی جڑ وہ ذات خدا بندی ہے۔ تو یہاں پر اس دلیل سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح سایہ پھیلتا رہتا ہے اور اس کے بعد سمٹتا ہے اور جڑ میں آ لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک وقت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے کہ یہ دنیا مسلسل چلے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ دنیا ایک وقت تک چلے گی اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی اور پھر دوسری دنیا قائم ہوگی۔ یعنی پہلے کچھ نہیں ہوتا، سایہ نہیں ہوتا، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، سایہ پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، پھیلتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو دنیا کی مثال بھی اسی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ یعنی پہلے کچھ نہیں تھا اور پھر اللہ رب العزت نے دنیا کو وجود بخشا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ عدم میں چلا جائے گا اور پوری کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آفتاب کو یعنی سورج کو سایہ پر علامت بنایا ہے، اور یہ ایک امکانی سوال کا جواب بھی ہے، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سائے کے بڑھنے گھٹنے کا تعلق سورج سے ہے۔ جب وہ نیچے ہوتا ہے تو سایہ لمبا ہوتا ہے، پھر جب وہ سورج اوپر کی طرف بلند ہونا شروع ہوتا ہے تو سایہ گھٹنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ سایہ کے گھٹنے بڑھنے کا سبب ظاہری ہے، اور یہ عالم اسباب ہے اور یہاں ہر چیز کا سبب ہے، مگر حقیقت میں مؤثر جو ہے کائنات کے نظام میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف اس عالم میں سبب ہوتے ہیں بلکہ سبب در سبب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت جہنم کے پھیلاؤ سے ہوتی ہے۔ حالانکہ بظاہر گرمی کی شدت کا تعلق سورج سے ہے، مگر یہ سبب ظاہری ہے، اس کے پیچھے دوسرا سبب وہ ہے جہنم، اور جہنم کا اثر سورج کے روزن سے دنیا تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مخاطب، کیا تم نے نہیں جانا، تم نے نہیں سمجھا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں سائے کو کس طرح دراز کیا؟ اگر وہ چاہتے تو یہ سایہ ایک مقام پر ہی ٹکا رہتا، قائم رہتا، مگر اللہ رب العزت نے نظام شمسی اس طریقے سے قائم فرمایا ہے کہ سورج کی رفتار کے ساتھ ساتھ سایہ بھی گھٹتا رہتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے اور آخر میں ختم بھی ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرا سورۃ احزاب میں فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں۔ تو جو روشن چراغ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی کتاب کی صورت میں لے کر آئے ہیں، اس سے نور ہدایت پھیلتا ہے،
کفر، شرک اور نافرمانیوں کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سایہ، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، تو دوسری طرف نبوت کی بھی دلیل ہے کہ نور نبوت کی بدولت ہی دنیا سے تاریکی دور ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس کی طرح بنایا ہے۔ لباس سے انسان کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو لباس کے ذریعے سے انسان زینت حاصل کرتا ہے، اور دوسرا لباس کے ذریعے سے انسان اپنا ستر چھپاتا ہے، انسان پردہ حاصل کرتا ہے۔ اور لباس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہارے لیے پردہ پوشی کرتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے۔ اور یہ عام مقولہ بھی ہے عرب کا کہ الناس باللباس، یعنی لوگ لباس پہن کر ہی اچھے لگتے ہیں۔ اور پھر لباس کے بعد اللہ رب العزت نے نیند کے بارے میں فرمایا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، یعنی ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ انسانی صحت کے لیے نیند بہت اہم ہے، اور اس لیے حکماء کے مطابق اور طب کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے وہ فرماتے ہیں کہ دن رات میں 7 گھنٹے آرام کرنا ضروری ہے، اور طبیعتیں چونکہ انسانوں کی مختلف ہوتی ہیں تو اسی کے مطابق اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مسلسل کئی دنوں تک جاگنا پڑ جائے اور کسی کو نیند نہ آئے تو پھر دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اندر کئی امراض جنم لیتے ہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے تو پھر انسان کی وہ تحلیل شدہ قوتیں دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں، اور پھر جب نیند سے اٹھتا ہے تو تازہ دم ہوتا ہے اور دوبارہ اپنے کام کاج کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے زینت اور پردہ پوشی کا ذریعہ بنایا ہے، گویا کہ لباس، اور نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھ کر باہر نکلنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کو جو دن رات پر مشتمل ہے اور جسے ہم روز دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اگر اسی پر انسان غور کرے تو اسے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ اپنے پروردگار کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ یہ بات بھی اچھے طریقے سے جان سکتا ہے کہ یہ پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی قائم فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہی اس کے چلانے والے ہیں اور اس کو سنبھالنے والے اور قائم رکھنے والے ہیں، اور اس پورے نظام کے چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔